السلام علیکم پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جماعت پنجم کی کتاب نردبان اردو کا صفحہ 47 اور 49 مکمل کریں گے۔ نردبان اردو کا صفحہ 47 یعنی 47 پر آپ ایک مضمون لکھیں گے اور نردبان اردو کا صفحہ 49 یعنی 49 پر آپ روزمرہ کے کچھ جملے مکمل کریں گے۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ نردبان اردو کا صفحہ 47 دیکھیے۔ پیارے بچوں، آپ پہلے بھی بہت سے مضامین تحریر کر چکے ہیں۔ آج ہم نردبان اردو کا صفحہ 47 پر بھی ایک مضمون تحریر کریں گے جس کا عنوان ہے صحت و صفائی۔ صحت و صفائی، اس صفحے پر آپ کو ایک مضمون تحریر کرنا ہے صحت و صفائی پر۔ مندرجہ ذیل اشاروں کی مدد سے مکمل مضمون لکھیے۔ یہاں پر آپ کو کچھ اشارے بھی دیے گئے ہیں۔ ان اشاروں کی مدد سے آپ نے یہ مضمون مکمل کرنا ہے۔ یہ صفحہ آپ نے اپنی کتاب میں ہی مکمل کرنا ہے۔ تو آئیے اشارے پڑھتے ہیں۔ صفائی نصف ایمان، صفائی نصف ایمان۔ صحت مند رہنے کے لیے، صحت مند رہنے کے لیے صفائی لازمی ہے، صفائی لازمی ہے۔ خوراک کا خیال رکھنا، خوراک کا خیال رکھنا۔ تازہ سبزیاں اور پھل کھانا، تازہ سبزیاں اور پھل کھانا۔ صاف لباس پہننا، صاف لباس پہننا۔ روزانہ نہانا، روزانہ نہانا۔ خوش رہنا، خوش رہنا۔ اچھی سوچ رکھنا، اچھی سوچ رکھنا۔ ورزش کرنا، ورزش کرنا۔ باسی یا باہر کے کھانے سے پرہیز کرنا، باسی یا باہر کے کھانے سے پرہیز کرنا۔ دانتوں کی صفائی کا دھیان رکھنا، دانتوں کی صفائی کا دھیان رکھنا۔ صفائی صحت کی ضامن ہے، صفائی صحت کی ضامن ہے۔ صاف جسم تو صحت مند دماغ، صاف جسم تو صحت مند دماغ۔ پیارے بچوں، آپ نے ان اشاروں کی مدد سے ایک مکمل مضمون جو ہے وہ تحریر کرنا ہے۔ آپ ان اشاروں کے علاوہ بھی اپنے پاس سے جملے ایڈ کریں گے اور ایک مضمون لکھ دیں گے۔ آپ پہلے بھی مضامین تحریر کر چکے ہیں، آپ یہ بھی مضمون اپنی کتاب میں مکمل کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو نردبان اردو کا صفحہ 47 سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پیارے بچوں، آپ نردبان اردو کا صفحہ 49 دیکھیے۔ روزمرہ، روزمرہ یعنی ایسے جملے جو آپ اپنی روزانہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں، یعنی ڈیلی روٹین میں استعمال کرتے ہیں یا بولتے ہیں۔ عام بول چال میں ہم اکثر ایسے الفاظ استعمال کر جاتے ہیں جو کہ قواعد کی روح سے غلط ہوتے ہیں۔ درست الفاظ کا چناؤ جملے کو خوبصورتی اور درست مفہوم دیتا ہے۔ عام بول چال میں ہم اکثر ایسے الفاظ استعمال کر جاتے ہیں جو کہ قواعد کی روح سے غلط ہوتے ہیں۔ درست الفاظ کا چناؤ جملے کو خوبصورتی اور درست مفہوم دیتا ہے۔ تو آئیے اب ہم جملے پڑھتے ہیں۔ مناسب الفاظ چن کر خالی جگہوں کو پر کیجیے، مناسب الفاظ چن کر خالی جگہوں کو پر کیجیے۔ یہاں آپ کو کچھ خالی جگہ دی گئی ہیں اور اس کے سامنے بریکٹ میں آپ کو کچھ الفاظ دیے گئے ہیں۔ آپ نے مناسب الفاظ چن کر خالی جگہ کو پر کرنا ہے تاکہ آپ کا ایک جملہ مکمل ہو جائے۔ نمبر 1،
اس نے ڈیش پوچھا. اس نے ڈیش پوچھا. بریکٹ میں میرے سے یا مجھ سے, میرے سے یا مجھ سے, تو خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ اس نے مجھ سے پوچھا. اس نے مجھ سے پوچھا. اگر آپ یہاں میرے سے لکھیں گے تو یہ جملہ کیا ہے؟ قواعد کی روح سے غلط ہو جائے گا. تو آپ لکھیں گے اس نے مجھ سے پوچھا. نمبر 2, ڈیش یہاں کچھ کام کرنا ہے, کام ہے. ڈیش یہاں کچھ کام ہے. مجھے یا میرے کو, مجھے یا میرے کو, خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ مجھے. مجھے یہاں کچھ کام ہے. مجھے یہاں کچھ کام ہے. مناسب الفاظ کیا ہوگا؟ مجھے. مجھے یہاں کچھ کام ہے. نمبر 3, یہ ڈیش گھر ہے. یہ ڈیش گھر ہے. ان کا یا انہوں کا, ان کا, انہوں کا, خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ یہ ان کا گھر ہے. یہ ان کا گھر ہے. نمبر 4, ڈیش نے کہا. ڈیش نے کہا. ان, انہوں, ان یا انہوں, جی ہاں خالی جگہ میں آئے گا انہوں نے کہا. انہوں نے کہا. نمبر 5, ڈیش نے کام کیا, ڈیش کو مزدوری ملی. ڈیش نے کام کیا, ڈیش کو مزدوری ملی. بریکٹ میں دیکھیے جن, جنہوں, ان, انہوں, جن, جنہوں, ان, انہوں, تو خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ جنہوں نے کام کیا ان کو مزدوری ملی. جنہوں نے کام کیا ان کو مزدوری ملی. آئیے جملے دوبارہ پڑھتے ہیں. اس نے مجھ سے پوچھا. مجھے یہاں کچھ کام ہے. یہ ان کا گھر ہے. انہوں نے کہا. جنہوں نے کام کیا ان کو مزدوری ملی. نمبر 6, میں نے تم ڈیش بہت آدمی دیکھے ہیں. میں نے تم ڈیش بہت آدمی دیکھے ہیں. جیسا یا جیسے, جیسا, جیسے, میں نے تم جیسے بہت آدمی دیکھے ہیں. میں نے تم جیسے بہت آدمی دیکھے ہیں. نمبر 7, ڈیش تو کوئی کام بھی ٹھیک نہیں کرتا ہوتا. ڈیش تو کوئی کام بھی ٹھیک نہیں ہوتا. تمہارے سے یا تم سے, تمہارے سے یا تم سے, خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ تم سے تو کوئی کام بھی ٹھیک نہیں ہوتا. تم سے تو کوئی کام بھی ٹھیک نہیں ہوتا. نمبر 8, ان کی کتابیں گم ہو ڈیش ہیں. ان کی کتابیں گم ہو ڈیش ہیں. گئی یا گئیں, گئی, گئیں, خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ ان کی کتابیں گم ہو گئی ہیں. ان کی کتابیں گم ہو گئی ہیں. خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ گئی. ان کی کتابیں گم ہو گئی ہیں. نمبر 9, امید ہے کہ تم بخیریت ڈیش. امید ہے کہ تم بخیریت ڈیش. ہوں گے, ہوگے, ہوں گے یا ہوگے, خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ امید ہے کہ تم بخیریت ہوگے. امید ہے کہ تم
बखैरियत होगे। नंबर 10, हम डैश पास कभी नहीं डैश, हम डैश पास कभी नहीं डैश। ब्रैकेट में देखिए, तुम्हारे, तुम के, आएगा, आएंगे, तुम्हारे, तुम के, आएगा, आएंगे। खाली जगह में क्या आएगा? हम तुम्हारे पास कभी नहीं आएंगे, हम तुम्हारे पास कभी नहीं आएंगे। आइए जुमले दोबारा पढ़ते हैं। मैंने तुम जैसे बहुत आदमी देखे हैं, तुमसे तो कोई काम भी ठीक नहीं होता, उनकी किताबें गुम हो गई हैं, उम्मीद है कि तुम बखैरियत होगे, हम तुम्हारे पास कभी नहीं आएंगे, हम तुम्हारे पास कभी नहीं आएंगे। नंबर 11, खैरात डैश सवाब का काम है, खैरात डैश सवाब का काम है, करना, करनी। खैरात करना सवाब का काम है, खैरात करना सवाब का काम है। नंबर 12, ये काम मैंने नहीं डैश, ये काम मैंने नहीं डैश करा या किया, करा, किया। ये काम मैंने नहीं किया, ये काम मैंने नहीं किया। नंबर 13, बरसात में गुलाब डैश कलम लगाते हैं, बरसात में गुलाब डैश कलम लगाते हैं, कलम कहते हैं शाख को। बरसात में गुलाब डैश कलम लगाते हैं, का या की। बरसात में गुलाब की कलम लगाते हैं, बरसात में गुलाब की कलम लगाते हैं। नंबर 14, मैंने आज रात एक ख्वाब डैश, मैंने आज रात एक ख्वाब डैश देखी, देखा, देखी, देखा। मैंने आज रात एक ख्वाब देखा, मैंने आज रात एक ख्वाब देखा। नंबर 15, कलम और दवात मेज़ पर डैश, कलम और दवात मेज़ पर डैश, दवात कहते हैं इंक, स्याही को। कलम और दवात मेज़ पर डैश रखी है, रखे हैं, रखी है, रखे हैं। कलम और दवात मेज़ पर रखे हैं, कलम और दवात मेज़ पर रखे हैं, कलम और दवात मेज़ पर रखे हैं। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको नर्दबाने उर्दू का सफ़ा 49 समझ में आ गया होगा और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि हम जो जुमले रोज़ाना बोलते हैं उनमें हम कितनी गलतियां भी करते हैं, यानी हम गलत जुमले बोल रहे होते हैं। तो आपको ये सफ़ा समझ आ गया होगा और आप कोशिश करेंगे कि आप भी अपनी रोज़ाना ज़िंदगी में सही उर्दू और सही जुमले बोलें, यानी अल्फाज का सही इस्तेमाल करें ताकि आपका जुमला खूबसूरत लगे और उसका जो मायने हैं वो भी वाज़े हो जाए। आप ये सफ़ा अपनी किताब में ही मुकम्मल करेंगे। प्यारे बच्चों, आज हमने नर्दबाने उर्दू का सफ़ा 47 और 49 मुकम्मल किया। मुझे उम्मीद है कि आज का सबक आपको समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, अगर आपका नर्दबाने उर्दू का पिछला काम मुकम्मल नहीं है तो आप वो तमाम काम मुकम्मल कर लीजिए
کام مکمل کرنے کے بعد ان تمام صفات کو یاد بھی کیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔